جو ینگ کپل ہوتا ہے اگر ان کی بھی 1 سال تک پریگننسی کا ایشو آ رہا ہے اور نہیں ہو رہی ہے تو انہیں ٹیسٹ کب کروانے چاہیے؟ شادی ہوئی ہے 10 سال ہو گئے ہیں 15 سال ہو گئے ہیں اور بچہ نہیں ہو رہا، جب ہم ہسٹری لیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کے درمیان تو سیکشل کانٹیکٹ ہوا ہی نہیں۔ جب انفرٹیلٹی ہو گئی تو سب سے پہلے جو انویسٹیگیشن ہوتی ہے وہ میل کی ہوتی ہے۔ بے اولادی کی کیا وجہ ہے اور اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے؟ اوور ویٹ ہونا، ایکسرسائز نہ کرنا، جنک فوڈ کا بہت زیادہ استعمال، یہ ہمارے سارے ہارمونز کے سارے اس بیلنس کو خراب کرتی ہیں یہ چیزیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ QAS ہیلتھ کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ سعدیہ بخاری۔ ناظرین، بے اولادی کی کیا وجہ ہے اور اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے؟ کیا ذہنی دباؤ سے بھی ہم اس بیماری کا شکار ہو سکتے ہیں؟ اور اس کے علاوہ کیا لائف سٹائل بھی بہت زیادہ امپیکٹ کرتا ہے؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر احمد ندیم صاحب، ان سے بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو سر تھینک یو سو مچ، آپ نے ٹائم دیا، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ، بہت شکریہ۔ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کا میں بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم ادھر آئیں اور اپنی فیلڈ کے حوالے سے بات کریں۔ جی بالکل، تھینک یو۔ تھینک یو ویری مچ۔ سر سب سے پہلے بات کریں گے اس بیماری کے حوالے سے کہ یہ کیا ہے؟ انفرٹیلٹی جسے بانجھ پن کہتے ہیں۔ جی۔ اگر ایک میرڈ کپل 1 سال تک اکٹھے رہ رہے ہیں اور ان کے درمیان ریگولر سیکشل انٹرکورس ہو رہا ہے، اس کے باوجود وہ کنسیو نہیں کر پاتے، تو ہم اس کو لیبل کرتے ہیں کہ وہ کپل جو ہے وہ انفرٹیلٹی کی طرف جا رہا ہے، یا ان کے اندر وہ جو ایک استعداد ہے وہ ظاہر نہیں ہو رہی پریگننسی کی۔ تو 1 سال تک ان کا آپس میں ریگولر سیکشل کانٹیکٹ میں رہنا اور اس کے باوجود کنسیو نہ کرنا، تو وہ انفرٹیلٹی لیبل ہو جاتی ہے، جو کہ پھر فردر اس کو ہم پھر دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، اگر اس کی علامات کی بات کی جائے تو وہ بھی بتائیے گا کہ کیا اس کے سمٹمز ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو 1 سال جو ینگ کپل ہوتا ہے اگر ان کی بھی 1 سال تک پریگننسی کا ایشو آ رہا ہے اور نہیں ہو رہی ہے تو انہیں ٹیسٹ کب کروانے چاہیے؟ جی، میں نے جیسے عرض کیا ہے کہ جیسے وہ 1 سال تک ان کی کنسیپشن نہیں ہوتی اور وہ حمل نہیں ہوتا، جی، تو پھر وہ لائبل ہو جاتے ہیں کہ اب وہ اپنے انویسٹیگیشن کی طرف آئیں اور اس کی وجہ ڈھونڈیں۔ ٹھیک ہے۔ اس میں تو 1 سال کے بعد اب یہ ہے کہ ایک بڑا مسکنسیپشن ہے یہاں پر ہمارے معاشرے میں۔ ایک جو ڈومیننٹ ایک کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی کے ہاں بچہ نہیں ہو رہا تو ذمہ دار خاتون ہے، عورت کو ذمہ دار ٹھہرا دیا جاتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اسٹیٹسٹکس یہ بتاتے ہیں کہ تقریباً 30 to 40% کیسز میں آدمی اس کا رسپانسبل ہوتا ہے کہ وہ کنسیو نہیں کر پا سکتا، عورت میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ اور خواتین میں، فیمیلز کے اندر اگر ہم ان کی طرف بات کریں تو وہ بھی کوئی 30-40% ہے جس میں کہ وہ ان کے اندر کوئی پرابلم ہے کہ جس کی وجہ سے حمل نہیں ہو پا رہا، اور باقی جو پرسنٹیج ہے وہ سمجھیں کہ دونوں کے اندر وہ ایک میوچل ڈیفیکٹ دونوں کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ایک متھ ہے اور ایک غلط کانسیپٹ ہے کہ بچہ نہیں ہو رہا تو ذمہ دار عورت ہے، اور اس سے ہمارے معاشرے کے اندر بہت سے بگاڑ آ جاتے ہیں، فیملی لائف بڑی ڈسٹرب ہو جاتی ہے، اور انفارچونیٹلی خواتین کو بہت ہی سفر کرنا پڑتا ہے اس وجہ سے۔ تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ وجوہات جیسے کہ میں نے بتایا ہے کہ دونوں طرف سے ہیں۔ اگر ہم میل سائٹ پر بات کریں، اب ایک تو یہ چیز ہے کہ آیا سب سے پہلی چیز ہم ان کی ہسٹری لیتے ہیں کہ کیا وجہ ہے، یہ جاننے کے لیے کہ ان کے درمیان ایک ریگولر جو ایک ان کا ایک جسمانی تعلق ہے وہ ہو پا رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ بعض کا یہ ہوتا ہے کہ وہی ہو نہیں پا رہا ہوتا۔ آپ حیران ہوں گے سن کر کہ میرے پاس بہت سارے ایسے کپلز آتے ہیں، کافی ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ ان کی شادیوں کو کئی سال، 10 سال، 15 سال، اس سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا۔ اچھا۔ اور پرابلم کیا ہے کہ بچہ نہیں ہو رہا۔ شادی ہوئی ہے، 10 سال ہو گئے ہیں، 15 سال ہو گئے ہیں اور بچہ نہیں ہو رہا، اپنے آپ کو وہ انفرٹائل کہہ رہے ہیں۔ جب ہم ہسٹری لیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کے درمیان تو سیکشل کانٹیکٹ ہوا ہی نہیں۔ اچھا۔ ناٹ فار ایون فار اے سنگل ٹائم۔ ٹھیک ہے۔ تو حیرت ہوتی ہے اس چیز کے اوپر۔ تو سٹارٹ تو ہم نے یہاں سے لینا ہے۔ ٹھیک ہے۔ ایک انفرٹیلٹی کو جب آپ انویسٹیگیٹ کرتے ہیں کہ آیا ان کی ایک فزیکل بانڈنگ جو ہے وہ ہو پا رہی ہے یا نہیں ہو پا رہی۔ ٹھیک ہے۔ اگر وہ ایک، جیسے میں نے بتایا ہے کہ 1 سال تک وہ اکٹھے رہیں اور ریگولر سیکشل انٹرکورس ہو اور پھر بھی پریگننسی نہ ہو تو وہ انفرٹیلٹی ہو گئی۔ ٹھیک ہے۔ جب انفرٹیلٹی ہو گئی تو سب سے پہلے جو انویسٹیگیشن ہوتی ہے وہ میل کی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔
اور اس کا جو سب سے اولین ٹیسٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سیمن انالیسز، کہ اس کے سیمن انالیسز کو دیکھا جائے کہ آیا اس کے جو سپرمز ہیں وہ کیا سچویشن ہے ان کی، وہ ہیلدی ہیں، وہ صحیح کام ہو رہا ہے نہیں ہو رہا. تو اگر میل کے اندر اس کا سیمن انالیسز نارمل ہو تو دین ہم پھر فیمیل سائڈ کی طرف جاتے ہیں کہ اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے فیمیل کی طرف. تو اس طرح سے اس کی جو انویسٹیگیشن ہے وہ پروسیڈ کرتی ہے. ٹھیک ہے. فیمیلز کے اندر، اب میلز کے اندر بھی اگر ہم میل سائڈ کی بات، تو 30 to 40% کیسز میں میل رسپانسبل ہوتے ہیں کہ ان کے اندر سپرم میں کوئی ڈیفیکٹ آ رہا ہے. کیا ڈیفیکٹ آ رہا ہے؟ کہ ہو سکتا ہے ان کا سپرم کاؤنٹ لو ہو، یا ہو سکتا ہے کہ سپرم کاؤنٹ تو پورا ہے لیکن سپرمز اتنے ویک ہیں کہ وہ ان کے اندر وہ جو ایک حرکت چاہیے ہوتی ہے، سپرم نے سوئم کر کے جانا ہوتا ہے ایگ کی طرف، تو اس کے اندر اتنی اسٹرینتھ ہونی چاہیے، اتنے موٹائل ہونے چاہیے وہ کہ وہ ایگ تک پہنچ سکیں، اور ان کو ایک لمبا راستہ طے کر کے وہاں جانا ہوتا ہے فرٹیلائزیشن کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا سر، اگر فیمیل کی بات کریں تو کہا جاتا ہے کہ 35 ایج ایک تو ینگ کپل ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد اگر 30+ ایج ہو جائے تو بھی بہت زیادہ یہ ایشوز ہوتے ہیں. اس حوالے سے بھی بتائیے گا کہ جو کپلز ایسے ہیں جن میں خواتین کی ایج 35 ہوتی ہے اور میل کی ایج تو ایک وہ نارمل یا 40 ہے، اس طرح کے کپلز کو کب ٹیسٹ کروانا چاہیے؟ کیا ان میں بھی اس طرح کے ایشوز زیادہ چانسز ہوتے ہیں؟ دیکھیں، اگر جو 35 ایج ہے نا، 35 سے پہلے ایک خاتون کی فرٹیلیٹی کیپیسٹی جو ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے. جتنا ینگر ایج میں وہ ان کی میرج ہوتی ہے تو اتنا ان کے پریگنینسی کے جو ہیں وہ چانسز زیادہ ہوتے ہیں. جیسے جیسے ایج گزرتی ہے تو اس کے اندر ایک ڈراپ آنا شروع ہو جاتا ہے. اپ ٹو 35 اس معاملے میں چیزیں ٹھیک چلتی ہیں. 35 کو جب وہ کراس کرتی ہیں تو اس کے بعد ڈکلائن آنا شروع ہو جاتا ہے. خواتین میں یہ جو ڈکلائن ہے یہ زیادہ اپنے آپ کو شو کرتا ہے میلز کی نسبت، لیکن ڈکلائن دونوں طرف آتا ہے. میل آفٹر 40 ان کے اندر بھی سپرم ایشو آنے شروع ہو جاتے ہیں، ڈی این اے کے پرابلمز آنے شروع ہو جاتے ہیں، تو ایک میل کی بھی جو کیپیسٹی ہے کنسیو کرنے کی اس میں ریڈکشن آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن فیمیل کا ایک جو یہ پیرامیٹر ہے 35 کا، یہ بڑا میٹر کرتا ہے کہ اس کے بعد پھر ان کے اندر کنسیپشن جو ہے وہ ڈیفیکلٹ ہونی شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اگر سر بات کریں اس کے، آپ نے بھی بتایا کہ 35 ایج جو ہے، مجھے بتائیے گا کہ شادی کے لیے جو بیسٹسٹ ایج ہے میل اور فیمیل کے لیے وہ کون سی ہونی چاہیے تاکہ انہیں اس ایشو کا سامنا نہ کرنا پڑے؟ یہ ایک اتنا اسٹریٹ فارورڈ سوال نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر خالی صرف ایک ہماری ایک جسمانی فنکشن نہیں بھی بنی ہوئی ہے نا کہ آپ 22 میں شادی کر لیں، 18 میں کر لیں تو بیسٹ ہے، اس کے بعد آپ شادی نہ کریں، یہ بہت زیادہ لیٹ ہو جاتا ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہ ایک تھوڑا سا پیچیدہ سوال ہے. کیوں پیچیدہ ہے؟ کہ ایک شادی کے لیے ہمارے سوسائٹی کے اندر بڑے فیکٹرز ہیں. اچھا، ایک آدمی، ایک میل اور فیمیل جو ہیں وہ 14-15 سال کی عمر کے بعد وہ ایڈلٹ ہو جاتے ہیں اور جسمانی طور پر وہ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ وہ ایک شادی بھی کر سکیں. اور وہ، لیکن چلیں، ہمارا یہ ہے، یہ میں فزیولوجیکلی بات کر رہا ہوں، لیکن ہمارا جو لا آف لینڈ ہے وہ یہ ہے کہ جب تک آپ ایڈلٹ نہیں ہوتے تو آپ شادی نہیں کر سکتے. 18 سال کی عمر کے بعد آپ نے شادی کرنی ہے. تو جتنا ارلی ہوگا پریگنینسی کے پوائنٹ آف ویو سے اتنا بہتر ہوگا. جیسے جیسے وہ چیز آگے بڑھے گی تو وہ، مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 20 سے لے کر 30 کے درمیان جو ہے وہ ایک بیسٹ ٹائم ہوتا ہے. جتنا ارلی ہوگا تو اتنا چانسز بہتر ہوں گے، جتنا وہ آگے کی طرف جائے گا تو اس کے اندر کمپلیکیشنز ہوں گے، آنی شروع ہو جاتی ہے. اچھا سر، لائف سٹائل کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ کیا لائف سٹائل کا صحیح نہ ہونا بھی اس میں شامل ہے؟ جی، لائف سٹائل کا ایک بہت بڑا رول ہے. اور مطلب جیسے آج کل کا ایک کھانا پینا ہمارا بڑا ڈفرینٹ ہو گیا ہے. جو خواتین کے اندر پی سی اوز بہت زیادہ ایک کامن ہو گیا ہے. پی سی اوز کی ٹرم آپ جانتی ہوں گی کہ جس کے اندر ان کی اووریز جو ہیں اسے ہم کہتے ہیں پولیسسٹک اوویرین سنڈروم. ٹھیک ہے. جس کے اندر ان کی اووریز جو ہے وہ صحیح فنکشن نہیں کرتی. اوور ویٹ ہونا، ایکسرسائز نہ کرنا، جنک فوڈ کا بہت زیادہ استعمال، یہ ہمارے سارے ہارمونز کے سارے اس بیلنس کو خراب کرتی ہیں یہ چیزیں. تو لائف سٹائل جو ہے، اچھا اس میں راتوں کو دیر تک جاگنا، اچھا، یہ ایک بڑا فیکٹر ہے. ٹھیک ہے. ایکسرسائز پراپر نہ کرنا، ایک ہیلدی ڈائٹ نہ لینا، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہماری جنرل ہیلتھ کو بھی امپیکٹ کرتی ہیں اور ہماری سیکسول لائف کو بھی یہ چیزیں ڈسٹرب کرتی ہیں. ٹھیک ہے. پولیوشن ایک بہت بڑا فیکٹر ہے میل میں خاص طور پر، کہ کیمیکل پولیوشن ہے، انوائرمنٹل پولیوشن ہے، تو وہ سپرم کی کوالٹی کو ڈسٹرب کرتے ہیں.
سپرم ہمارے جسم کا نازک ترین سیل ہوتا ہے. آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ اگر کسی بندے کو لیٹ سے کہ اس کو 102 101 ٹیمپریچر ہو گیا ہے تو اس کے اثرات کئی ہفتوں مہینوں تک رہتے ہیں ایک دفعہ ایک فیور ہونے سے. تو یہ ہمارے جسم کا سب سے نازک سیل ہوتا ہے. انوائرمنٹل پولیوشن جو ہے وہ بڑا اثر کرتی ہے, اسموکنگ بہت اثر کرتی ہے, اس طرح ڈرگ ایبیوز ہے بہت کامن ہوتی جا رہی ہے ہماری سوسائٹی میں, وہ بڑا امپیکٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے. تو لائف سٹائل جو ہے ایک ہیلدی لائف سٹائل کو اپنانا بہت ضروری ہے فار اے گڈ کنسیپشن. اچھا سر, اگر ذہنی دباؤ کا بات کریں کہ کیا سٹریس اور ذہنی دباؤ کی وجہ سے بھی ہمیں اس ایشو کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب شادی ہوتی ہے ایک کپل کی, اور آپ کے سامنے تو ایسے کئی کیس آتے ہوں گے جہاں پہ آپ ٹیسٹ کرواتے ہیں تو ٹھیک آتے ہیں, شادی کئی سال ہو گئے شادی کو اور آپ نے ٹیسٹ کروایا اور وہ بالکل ٹھیک آئے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں کچھ ایسا ایشو آ رہا ہوتا ہے جو ان کو بھی نہیں پتہ ہوتا اور وہ اس ایشو کو فیس کر رہے ہوتے ہیں. تو کہیں مجھے بتائیے گا کہ سٹریس اور ذہنی دباؤ کس حد تک جو ہے وہ ڈسٹرب کرتی ہے آپ کی لائف کو؟ بہت امپورٹنٹ رول ہے سٹریس کا, خاص طور پر فیمیلز کے اندر, کہ ایک جب سٹریس ہوتا ہے تو ان کا جو مینسٹرل سائیکل ہے, ماہواری ہے ان کی, وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. اوویولیشن, اووریز کے اندر انڈے کا بننا, وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. ہارمونل امبیلنس ہو جاتا ہے. تو جب یہ چیزیں ہوں گی تو ان کے لیے پریگننسی جو ہے وہ مشکل ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا سر, لاسٹ میں بات کروں گی کہ اکثر ڈاکٹرز کہتے ہیں ہم بستری کے لیے پوزیشنز کیا میٹر کرتی ہیں؟ پریگننسی کے حوالے سے یہ کوئی اتنا میٹر نہیں کرتی نہیں یہ چیز. کرتی ہیں. جی, ٹھیک ہے. اس پر کوئی اتنا رول نہیں ہے, یہ ایک بڑا مسکنسیپشن ہے. ٹھیک ہے. اور اسی کے حوالے سے ایک اور چیز میں بتاؤں, جی جی. بہت سارے پیشنٹ ہمارے پاس اس طرح آتے ہیں جی کہ ہم جب ہم بستری کرتے ہیں تو اس کے بعد وہ جو ایک آدمی کا جو ایک مادہ ہوتا ہے, سیمن ہوتا ہے, وہ عورت ریٹینشن نہیں کر پاتی جس کی وجہ سے پریگننسی نہیں ہو رہی. یہ ایک بہت کامن متھ ہے, اور بلکہ اس حوالے سے وہ بڑی پوزیشن بھی ہوتی ہے کہ چونکہ یہ اپنے اندر ریٹین نہیں کر سکتی خاتون, تو لہٰذا انٹرکورس کے بعد وہ ایک سرٹن پوزیشن میں رہے تاکہ وہ اندر رہے, وہ پریگننسی ہو جائے. ایسا کچھ نہیں ہے, یہ متھ ہے. اور سیمن جو ہے جب ایجیکولیشن ہوتا ہے تو سیمن کی جتنی مقدار چاہیے ہوتی ہے وہ باڈی لے لیتی ہے, جو ایکسٹرا ہوتا ہے اس نے باہر آنا ہی ہوتا ہے. لیکن اس کو ایک مسکنسیپشن کے طور پر لیا جاتا ہے کہ شاید وہ پوزیشن ٹھیک نہیں تھی, وہ سارے کا سارا باہر آ گیا تو اس وجہ سے پریگننسی نہیں ہو رہی, جبکہ حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں. ٹھیک ہے سر, اگر بلڈ کی بات کی جائے تو بلڈ کی کمی جو ہے اس کا کیا کردار ہے؟ انیمیا جسے ہم کہتے ہیں کہ خون کی کمی جسے ہم کہتے ہیں, بہت ہی امپورٹنٹ ہے یہ چیز. جب انیمیا ہوتا ہے تو آکسیجن کیرنگ کیپیسٹی جو ہے نا وہ کم ہو جاتی ہے, کیونکہ بلڈ کے بہت سارے دیگر فنکشنز میں اس حوالے سے جو مین فنکشن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آکسیجن کو کیری کرنا, آکسیجن کو لے کر جانا. آکسیجن چونکہ ایک بہت ہی اہم عنصر ہے ہمارے جسم کے سارے فنکشن کے لیے, تو جب آکسیجن نہیں ملتی تو آپ سمجھ سکتی ہیں کہ وہ سارے فنکشن آگے ہو نہیں پاتے. اس کو وہ ڈسٹرب کرتی ہے, نہ تو وہ پریگننسی ہو سکتی ہے, اور اگر پریگننسی ہو بھی جائے تو اس کے اندر مس کیریج کے بہت چانسز ہوتے ہیں, اور وہ ان لوگوں میں جن میں خون کی کمی ہوتی ہے ان کے اندر ابارشن ریٹ بہت زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اور اچھی ڈائٹ اور ایکسرسائز اور کیئر جو ہے میرے خیال سے آپ کی لائف کو بہت ہی خوبصورت بنا سکتی ہے. جی بہت زیادہ. لائف سٹائل کا تو بہت مین رول ہے تاکہ آپ کا اندرونی ہارمونل سسٹم جو ہے وہ اپنے پورے اعتدال کے ساتھ کام کرے اور ایک بیسٹ آؤٹ کم آپ کا ہو. تو لائف سٹائل جو ہے اس کے اوپر بہت زور دینا چاہیے کہ ہیلدی لائف سٹائل ہو. جی بالکل ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ. یہ ہمارا ایک بڑا اہم ٹاپک تھا اور آج کل بہت زیادہ کامن ہو گیا, اور بہت سارے کپلز کو یہ چیزیں فیس کرنی پڑ رہی ہے, اور اس کا حل یہی ہے جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ اپنا لائف سٹائل اچھا کریں, ایکسرسائز کریں اور سٹریس سے دور رہیں. اسی کے ساتھ سعدیہ بخاری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.